اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا علی کے فضائل کے بارے میں کچھ بتائیں، یا لوگوں نے مولا علی سے اتنا بغض کیوں رکھتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا پیچھے کی طرف جانا پڑے گا کہ بنو امیہ اور بنو ہاشم میں جو چپکلش تھی وہ آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں چپکلش تھی۔ یہ شروع سے ہی ایک دوسرے کے دشمن رہے ہیں۔ بنو امیہ جو تھے وہ عمارات کی وجہ سے مشہور تھے، جبکہ بنو ہاشم تولیت کعبہ کی وجہ سے مشہور تھے، اور یہ دشمنی شروع سے ہی چلتی آ رہی تھی۔ لیکن جب جیسے جیسے وقت گزرتا رہا اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، اس کے بعد وقتی طور پہ وہ چپکلش تھم گئی، اور فتح مکہ کے موقع پر جو طلقاء کہلاتے ہیں، یعنی یہ ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے موقع پر۔ اس کے بعد جو چپکلش تھی وہ تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتا ہے، اس کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہ بنو امیہ میں سے تھے نہ ہی بنو ہاشم میں سے تھے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ بنو امیہ میں سے تھے۔ تو یہاں سے جو ہے اسٹارٹ ہوتی ہے نیگیٹیوٹی، یعنی کہ وہی بنو ہاشم اور بنو امیہ کا شروع ہو گیا دوبارہ ایسا پتہ۔ اس کے بعد جب چوتھے خلیفہ مولا علی علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو وہ بنو ہاشم میں سے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بنو ہاشم میں سے تھے تو جو پرانی چپکلش تھی وہ دوبارہ کھل کے سامنے آنے لگی، کیونکہ ان کے اگینسٹ جو حضرت معاویہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ سامنے آئے، اور جنگ صفین میں ان سے مولا علی سے جنگ بھی کی۔ اس کے بعد جب امام حسن علیہ السلام کے جو پانچویں خلیفہ جب منتخب ہوئے، اس وقت بھی جنگ کا سماں تھا، جس پر مولا حسن علیہ السلام نے کوئی شرائط لکھی دی، جس کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مان لیا، اور اس طرح جو خلافت جو ہے بنو امیہ میں ٹرانسفر ہو گئی۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا اسپیڈ میں لے کے اس لیے چل رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہ سمجھانا جا رہا ہوں کہ چپکلش بنو امیہ بنو ہاشم کیسے رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے میں تھوڑا اسپیڈ میں لے کے چل رہا ہوں آپ کو، خالی یہ بات سمجھانے کے لیے، ورنہ اگر میں ایک خلفۂ راشدین کو اگر ڈسکس کروں گا تو اس میں مجھے کافی ٹائم لگ جائے گا۔ میں آپ کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا تھا۔ تو جیسے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو جب خلیفہ بنا دیا گیا تو وہ ایز اے بادشاہ تھے جو خلیفہ منتخب ہوئے، یعنی کہ خلافت راشدہ امام حسن علیہ السلام تک رہی۔ اس کے بعد 19 سال جو ہے بنو امیہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنا دور خلافت نبھایا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ہی دور میں یزید کو خلیفہ منتخب کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے پورے ساتھیوں کو اور اہل خانہ کو، جسے ہم اہل بیت کہتے ہیں، انہیں شہید کر دیا۔ اور اسی طرح حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام باقر اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام، اس طرح پھر یہ معاملات آگے تک چلتے رہے۔ اب اس میں یہ بات قابل غور ہے
جس طرح میں آپ کو دھیان دلانا چاہ رہا تھا بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جو چپکلش چلتی آ رہی تھی، یہ اب آپ کو میں انڈرسٹینڈ کروانا چاہ رہا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو شروع میں بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بنو ہاشم اور بنو امیہ میں چپکلش جاری تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا تو ان کے سامنے کون تھے؟ ابو سفیان تھے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنو ہاشم سے اور ابو سفیان کا تعلق بنو امیہ سے۔ پھر ہم آگے آتے ہیں حضرت علی کے اوپر، آتے ہیں مولا علی کے اوپر علیہ السلام۔ تو ان کے سامنے کون آئے؟ حضرت معاویہ آئے۔ مولا علی کا تعلق کس سے تھا؟ بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنو امیہ میں سے تھا۔ پھر ہم آگے آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور ان کے سامنے جاتا ہے یزید، اس کا تعلق بنو امیہ میں سے تھا۔ تو یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہوئے جائیں گے تو تسلسل صرف یہ تھوڑا سا جو تھما تھا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تھوڑا سا تھما تھا، جب فتح مکہ کے موقع پہ طلقاء ایمان لے کر آئے تھے، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے تھما، اس کے بعد وہ دوبارہ ہی اسٹارٹ ہو گیا۔ اور یہ جو پھر 12 امام علیہ السلام جو تھے، ان کے سامنے جو بھی آتا رہا انہوں نے ہی یعنی کہ سمجھ لیجئے کہ اہل بیت کو شہید کیا۔ تو یہ پرانی ہی چپکلش چلتی آ رہی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اور آخر تک اور حضرت علی کی، مولا علی کی اولاد تک یہ چیز جاری رہی۔ اب بات وہی ہے کہ جو پرانی جو چپکلش تھی وہ ختم نہیں ہوئی تھی، صرف تھوڑی دیر کے لیے تھم گئی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھوڑے وقت کے لیے تھمی تھی، لیکن وہ چیز کنٹینیو رہی، یعنی کہ وہ چیز کبھی ختم نہیں ہوئی۔ اب اگر ہم آج کے دور میں آئیں گے، آج چل رہا ہے 31 اگست 2024 چل رہا ہے، تو اس کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو اہل بیت کی جو اولادیں ہیں جنہیں ہم سید کہتے ہیں، وہ آج تک چلتے آ رہے ہیں، وہ ایک طرف ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جو بنو امیہ کی جو اولادیں ہیں وہ بھی یقیناً آج کے دن موجود ہوں گی کسی نہ کسی شیپ میں، چاہے وہ سعودی عرب کے اندر ہوں، جو بھی یعنی کہ مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہاں پہ موجود ہوں گے۔ اب جب بھی ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو جو ان کے اگینسٹ جو لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ چیز آرام سے نوٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو آپ، کہ جب بھی آپ اہل بیت کا ذکر کریں گے، اور حضرت علی پہ تو ایک حدیث بھی ہے کہ یہ لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے کہ کسی منافق کے سامنے آپ حضرت علی کا ذکر کر دیں، اگر حضرت علی کے ذکر کرنے سے وہ خوش ہوتا ہے، سمجھ لیں وہ محبان اہل بیت ہے، اور مولا علی کا ذکر کرنے سے اگر وہ چڑھ جاتا ہے، سمجھ لیں وہ پکا منافق ہے۔ اس کو میں اور طریقے سے بھی آپ کو سمجھا سکتا ہوں، جیسے آپ نے کسی کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا اور پلٹ کے پھر آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا شروع کر دے، یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کرنا چھوڑ دے، سمجھنا یہ بھی ایک منافقت کی ٹرم ہے۔ مطلب مولا علی کو تو برا نہیں کہہ رہا وہ، لیکن جب مولا علی کے وہ جب فضائل سننا شروع کرتا ہے تو فوراً وہ دوسرے اصحاب کی مثالیں دینا شروع کر دیتا ہے، ان کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے مولا علی علیہ السلام کے فضائل ہضم ہی نہیں ہوئے، ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے چیک کرنے کا، کیونکہ یہ لٹمس ٹیسٹ آف ایمان ہے کہ کسی کے سامنے اگر آپ مولا علی کا ذکر کر دیں گے، اگر وہ خوش ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ وہ پکا مسلمان ہے، مسلم ہے، اور اگر وہ اگینسٹ چل جاتا ہے، سمجھ لیں وہ پکا منافق ہے۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کسی کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا ذکر کر کے دیکھ لیں، یا اہل بیت کا ذکر کر کے دیکھ لیں، تو وہ فوراً آپ کو کسی دوسری صحابی پہ پلٹ کے جو ہے مثالیں دینا شروع کر دے گا، اور اگر وہ محبت کرتا ہوگا تو پھر وہ خاموش رہے گا، اور آپ کی بات پہ سبحان اللہ کہہ کے وہ خاموش ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے ٹیسٹ کرنے کا۔ تو وہ جو اولادیں میں جیسا کہ بتا رہا تھا، شروع سے لے کے آج تک
وہ چیز چلتی آ رہی ہے، جو بنو امیہ کی جو اولادیں ہیں وہ آج بھی کسی نہ کسی شیپ میں موجود ہیں، اور جو اہل بیت کی اولادیں چلتی آ رہی ہیں جنہیں ہم سید کہتے ہیں، وہ بھی آج کے دور میں موجود ہیں۔ تو وہ چپ کلش 1400 سال سے جو پہلے چلتی آ رہی تھی وہ آج بھی کسی نہ کسی شیپ میں، کسی نہ کسی فارم میں موجود ہے۔ تو آپ کو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ بنو ہاشم، بنو امیہ کی جو چپ کلش تھی ختم نہیں ہوئی ہے، یہ آج بھی 2024 میں بھی جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی بنو ہاشم اور بنو امیہ کے موازنے کے اندر۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔